بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ناظرین اکرام، رجب شریف کے بابرکت مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس مقدس ہندوستان کی سرزمین اجمیر شریف میں شایان شان طریقے سے منعقد ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ خاندان سادات کے شہزادے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والدین متقی، زاہد اور عابد تھے اور اولیاء کاملین میں شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بیعت کی اور ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے سچے مرید کو لے کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور دعا مانگی، یا اللہ معین الدین کو اپنے محبوب بندوں میں قبول فرما۔ بیت اللہ سے آواز آئی، ہم نے قبول کیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے۔ پیر صاحب نے اپنے مرید کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا، آقا میرے اس غلام کو قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور سلطان الہند بنا دیا۔ اسی واسطے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو عطائے رسول کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حاصل کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام ہندوستان اور اسلام کی تاریخ میں اعلیٰ مقام ہے۔ خواجہ صاحب نے خدا داد طاقت اور ایمانی طاقت سے اس شان سے تبلیغ کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامتیں دیکھ دیکھ کر، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تلاوتیں سن سن کر اور زیارتیں کر کر کے 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا۔ تن و تنہا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے، دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ انگریز عیسائی لکھتا ہے کہ اس مرد درویش نے اس شان سے اسلام کی تبلیغ کی کہ تقریباً 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ کی حاضری پر مدینہ کے تاجور، نبیوں کے سرور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معین الدین کا خطاب ملا اور تبلیغ دین کی خاطر اجمیر جانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ وہاں کے ہندو راجا کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانا شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حلقے کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایک ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کے گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بپھر گیا اور غصے سے بیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چالا، یعنی ہرنی کا بالوں والا چمڑا ہوا میں اچھالا اور اچک کر اس پر بیٹھا اور ہوا میں اڑتا ہوا بہت بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تراتر پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے ہندو مذہب سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب کی نظر فیض اثر سے
ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی نام سے مشہور ہو گئے۔